رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہود کی جو یہ ساری حرکتیں وہ جو کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا، ان کے خلاف نفرت اور دشمنی، اور ہم دیکھتے ہیں آج کی بنو قینقاع نے اپنی عہد شکنی کی۔ جب یہود نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی زبردست مدد فرما کر انہیں عزت و شوکت سے سرفراز فرمایا، ان کا رعب و دبدبہ دور و نزدیک ہر جگہ رہنے والوں کے دلوں پر بیٹھ گیا، تو ان کی عداوت و حسد کی ہانڈی پھٹ پڑی۔ انہوں نے کھلم کھلا شر و عداوت کا مظاہرہ کرنا شروع کیا۔ ان میں سب سے زیادہ کینہ توز اور سب سے بڑھ کر شریر کعب بن اشرف تھا، اور یہ جس کا اس طرح تینوں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدماش بنو قینقاع کا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ مدینے کے اندر رہتے تھے اور ان کے محلہ انہی کے نام سے موسوم تھا۔ یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے سونار، لوہار اور برتن ساز تھے۔ ان پیشوں کے سبب ان کے ہر آدمی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود رہتا تھا۔ ان کے مردوں کی جنگی تعداد 700 تھی اور مدینے کے سب سے بہادر یہودی تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے عہد شکنی کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا تو ان کی طغا یعنی بغاوت میں شدت آ گئی، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ چنانچہ امام ابو داؤد وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بدر کے دن شکست دی اور آپ مدینہ تشریف لائے تو بنو قینقاع کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا، اے جماعت یہود، اس سے پہلے اسلام کو قبول کر لو، تم پر بھی ویسی ہی مار پڑے گی جیسے قریش کو پڑ چکی ہے۔ انہوں نے کہا، اے محمد، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مڈبھیڑ قریش کے اناڑی اور جنگ کو جو نہیں جانتے ان سے ہوئی تھی، تو تم نے سمجھا ہے کہ تم نے میدان مار لیا ہے۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہارا پالا نہ پڑا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ان کافروں سے کہہ دو کہ عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جن دو گروہوں میں ٹکر ہوئی ہے اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ یہ ان کی آنکھوں دیکھنے میں اپنی دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے اندر یقیناً نظر آنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ بہرحال بنو قینقاع کا جو جواب تھا اس کا صاف صاف یہ معنی تھے کہ ہم نے تو اعلان جنگ کا اپنی طرف سے کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ آیا، لیکن آپ نے غصے کو پی لیا اور صبر کیا، اور مسلمانوں نے بھی صبر کیا اور انتظار کرنے لگے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جب اس پہ ہاتھ ڈالنے کی، چھوٹی چھوٹی بات پر نہیں ڈال سکتے۔ جب آپ کو بہت بڑا کام کرنا ہوتا ہے اور بہت بڑے بڑے صبر کے اور اولو العزم والے ارادے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو اب بنو قینقاع سمجھ رہے تھے کہ ان کی اس جرأت کی وجہ سے آج ہم نے جواب دے دیا تو روز آنا ان کا روزانہ کی بنیاد پہ ان کی ہمتیں بڑھتی چلی گئیں، بڑھتے بڑھتے اس حد تک گئی کہ ایک واقعہ ہو گیا کہ ایک عرب عورت بنو قینقاع کے بازار میں دودھ لے کر آئی اور بیچنے لگی، یعنی اس کا دودھ کا کاروبار تھا، وہ دودھ لا کے بیچ رہی تھی، اور پھر اس پیسے سے وہ ایک سونار کے پاس گئی، جو بنو قینقاع جو سونار لوگ تھے ان سے کچھ زیور اس کو خریدنا تھا، تو وہ خرید رہی تھی تو اس نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، تو وہ سونار کہہ رہا تم اپنا چہرہ کھولو، مطلب بات کرنا چاہ رہا تھا، تو اس عورت نے کہا کہ نہیں،
اور اس کے پیچھے سے اس کا ایک آدمی تھا، اس نے اس کی چادر کو کیا کیا، پیچھے جو ہے وہ جہاں بیٹھی تھی اس میں سے کو باندھ دیا، اسے پتہ نہیں چلا۔ اور جب یہ سامان اپنا بات چیت ہو گئی، جو معاملہ تھا وہ ہو گیا، تب جب اٹھ کے جانے لگی تو کیونکہ اس کا کپڑا جو وہاں بندھا ہوا تھا اس سے اس کی پوری چادر کھل جاتی ہے، اور یہ لوگ پھر ٹھہاکے لگا لگا کر ہنسنے لگتے ہیں۔ اب اس عورت نے چیخ مچائی، جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سونار پر حملہ کیا اور اس میں اس کو مار ڈالا۔ جواباً یہود نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا، یعنی 2 موت ہو گئی۔ اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور بنو قینقاع کی یہودیوں میں بلوا یعنی فساد ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب یہ خالی مذاق اور تو میں نہیں تھا، اب یہ کیا ہو گیا، یہ باقاعدہ فسادی قسم کے لوگ جو ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں فسادی لوگ ایسی فساد کراتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح سے جب انہوں نے کیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنظر کو سونپا، اور خود حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا دے کر اللہ کے لشکر یعنی اللہ کی فوج کے ہمراہ بنو قینقاع کا رخ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گڑھیوں میں قلعہ بند ہو گئے۔ آپ نے ان کا سختی سے محاصرہ کیا۔ یہ جمعہ کا دن اور شوال سن 2 ہجری کی 15 تاریخ 15 روز تک یعنی ذیقعدہ کے نمودار ہونے تک محاصرہ جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جس کی سنت یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو شکست و ہزیمت سے دوچار کرتا ہے تو ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ بنو قینقاع نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان و مال، اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو باندھ لیا گیا۔ لیکن یہی موقع تھا جب عبداللہ بن ابی نے اپنا منافقانہ پارٹ ادا کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت اصرار کیا اور ان کے بارے میں معافی کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادر فرمائے۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے معاہدین کے بارے میں احسان کیجیے۔ واضح رہے کہ بنو قینقاع خزرج کے حلیف تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کی۔ اس نے اپنی بات پھر دہرائی، مگر اب کی بار آپ نے اس سے رخ پھیر لیا۔ لیکن یہ شخص آپ کے کرتے کو نہ پکڑ کر اور نہ بار بار گھما کر بات پوچھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غصے کی پرچھائیاں آئیں۔ پھر آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، مجھے چھوڑ۔ لیکن یہ منافق اپنے اصرار پر قائم رہا اور کہہ رہا تھا میں بخدا آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرے معاہدین یعنی جس سے میرا معاہدہ اس پہ احسان نہ فرما دیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ جس کا اظہار اسلام پر ابھی 1 ہی مہینہ گزرا تھا، یعنی بدر کے بعد تو اسلام لایا تھا اور اس کے اسلام کو لائے ہوئے بھی 1 ہی مہینہ ہوا تھا، کہ آپ نے اس کی خاطر ان سب کی جان بخشی کر دی اور انہیں حکم دیا کہ وہ مدینہ سے نکل جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں نہ رہے۔ چنانچہ سب لوگ جو ہیں شام کی طرف چلے گئے اور تھوڑے ہی دنوں بعد وہاں اکثریت کی موت واقع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال ضبط کر لیے، جن میں سے 3 کمانیں، 2 زرہیں، 3 تلواریں اور 3 نیزے اللہ کے رسول نے اپنے لیے خود منتخب کیے، اور مال غنیمت میں سے خمس بھی نکالا اور غنائم جو ہے جمع کرنے کا کام محمد بن مسلمہ کو انجام دیا۔ اب یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نکاح کرتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جو ہے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے حرم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوتا ہے، اور حضرت حفصہ جو ہے وہ بنت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بہت بڑا مقام ہے ان کا اور بہت خوبصورت اور بہت اچھی کہانی ہے اس کے پیچھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ کس طرح سے اپنے رشتے کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ تو ضرور سنیے گا انشاءاللہ جب ہم ختم کر لیں گے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عید کے بعد ہم خانہ نبوت کریں گے جو 2 یا 3 ایپیسوڈز پر ہوگا، لیکن تمام امہات المومنین کے بارے میں ہم تھوڑا ڈیٹیل سے لیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری امی، ہماری جو تھی، ہماری والدہ، ان کا کیا مقام ہے، ہم ان سے کس طرح سے محبت کریں اور اللہ نے ان کے کیا درجات رکھے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ خانہ نبوت میں لوں گی، لیکن آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے بھی نکاح کیا ہے۔ اس کے بعد غزوہ سویق ہوتی ہے۔ غزوہ سویق جو ہے یعنی ستو والی غزوہ، سویق ستو کو کہتے ہیں عربی میں۔ یہ ایک طرح سے ایسی تھی، غزوہ تو نہیں تھی، اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یہ تھے سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت قریش کے ساتھ تھے، اور انہوں نے ایک
بولتے نا ڈاکہ ڈالنے والی کوشش کی تھی، یعنی وہ لوٹ مار والی کیفیت تھی، وہ باقاعدہ جنگ نہیں تھی. وہ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، مدینہ میں کسی کے ساتھ رہتے جو ان کا حلیف ہوتا ہے، دونوں شراب پیے ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے درخت کچھ کاٹے اور کچھ لوگوں کو نقصان پہنچایا، اور نا اس طرح سے نا مطلب نقصان پہنچاتے ہوئے وہ بھاگ جاتے ہیں مکہ کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واردات کی خبر ملتی ہے تو تیز رفتاری سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا تعاقب کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ تو دستیاب نہیں ہوتے، اور وہ لوگ کے پاس جو سامان تھا تو وہ لوگ جلدی اس کو پھینکنا شروع کرتے. تو ان کے پاس اس وقت اونٹوں پہ بہت سارا ستو تھا جو اپنا مکہ لے جانا چاہ رہے تھے، تو وہ ستو پھینکنا شروع کیے تاکہ ہم لوگ دوڑ کر نا جلدی سے فرار ہو جائیں. تو اس لیے اس غزوے کا نام کیا پڑ گیا، غزوہ سویق، یعنی ستو والی جنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل تھے، اس لیے غزوہ ہے. پھر غزوہ ذی امر، یہ معرکہ بدر و احد کے درمیانی عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت میں سب سے بڑی فوجی مہم تھی جو محرم 3 ہجری میں پیش آئی. اس کا سبب یہ تھا کہ مدینہ کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع فراہم کی کہ بنو ثعلبہ اور محارب کی بہت بڑی جماعت مدینہ پر چھاپے مارنے کے لیے اکٹھا ہو رہی ہے. یہ اطلاع ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور سوار و پیادہ پر مشتمل 450 کی نفری لے کر روانہ ہوئے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیے. راستے میں صحابہ بن ثعلبہ جبار نامی ایک شخص کو گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت بلال کی رفاقت میں دے دیا. اس نے راستہ بنانے کی حیثیت سے مسلمانوں کو دشمن کی سرزمین تک راستہ بتایا. اور ادھر دشمن کو جب پتہ چلا کہ مدینہ کی فوج آ رہی تو وہ جلدی جلدی گرد و پیش کے پہاڑیوں میں بکھر گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی جاری رکھی اور لشکر کے ہمراہ اس مقام تک تشریف لے گئے جسے دشمن نے اپنی جمعیت کی فراہمی کے لیے منتخب کیا تھا، اور در حقیقت یہ چشمہ تھا جو ذی امرہ کے نام سے معروف تھا. پھر آپ نے وہاں بدوؤں پر رعب و دبدبہ قائم کرنے اور انہیں مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلانے کے بعد پورا یا تقریباً مہینہ گزارا اور اس کے بعد مدینہ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے بہت دور اندیش تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ یہ بات ہوئی تو بہت بڑی جنگ نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ گئے تھے کہ چھوٹے چھوٹے ٹرائبز ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں، یہ روز کی میری سردردی رہے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ 1 مہینہ رہ کے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہے گا تو جو اس اثر پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا اور آپ کی ہدایت کا، تو وہ اس میں اسلام پھیلا، اور دوسری بات ان کا رعب پڑتا تھا. تو یہاں پہ ہمیں وہ بات معلوم پڑتی ہے. پھر کعب بن اشرف کا قتل ہوتا ہے. یہودیوں میں یہ وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے نہایت سخت عداوت، دشمنی، جلن تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں بول کے اپنی زبان سے پہنچاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی کھلا دعوت دیتا پھرتا تھا. اس کا تعلق قبیلہ تے کی شاخ بنو نیحان سے تھا اور اس کی ماں قبیلہ بنی نذیر سے تھی. یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا اور اس کے ساتھ اس کا حسن و جمال کا بھی بہت شہرت تھی اور ایک معروف شاعر بھی تھا، اور وہ قلعے میں مدینے کے جنوب میں بنو نذیر کے آبادی کے پیچھے یہ رہتا تھا. تو آپ سوچیں کہ نہیں، اس کے دماغ کو خراب کرنے کی تمام چیزیں اس کے پاس موجود تھیں. اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل کی پہلی خبر ملی تو بے ساختہ بولا، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار لیا تو روئے زمین، یعنی زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے، یعنی اس کا مطلب دفن ہونا بہتر ہے. وہ اس قدر نفرت کرتا تھا. اور آپ دیکھیے یہ جو انسان تھا اس کو اللہ نے کیا کیا تھا، ایک تو بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور مالدار تھا، سرمایہ دار تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو بہت زیادہ صحت اور تندرستی اور حسن دیا تھا. لیکن یہ ساری نعمت اس کے لیے کیا بن گئی تھی؟ زحمت، کیونکہ اس میں ہدایت نہیں تھی. اس لیے اللہ سے جب کوئی نعمت مانگے تو اللہ سے مانگے اللہ وہ ہدایت کے ساتھ ہو، تاکہ وہاں آخرت میں وہ ہمیں لے ڈوبنے کا کام نہ کرے. اللہ جو بھی تو نے نعمت دیا اللہ سب کو ہدایت کے ساتھ دے رب العالمین. اور جب اس یقینی طور پر اس کا خبر کا علم ہو گیا تو یہ اللہ کا دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ہجو اور دشمن اسلام کی مدح سرائی پر اتر آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا. اس نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے خلاف جو لوگ بھی تھے جیسے قریش تھے اور کفار تھے تو ان کو بہت اچھے کیونکہ شاعر بھی تھا تو اچھے اشعار بتاتا اور ان کی غیرت کو بھڑکاتا اور ان کو اور بولتے کہ ان کے
مورل کو ہائی کرتا کہ آپ کسی طرح سے لڑائی سے باز مت آؤ، خوب لڑنے کی تیاری رکھو، اور چاہتا تھا کہ مسلمان کو خلاف ان لوگ خوب اکسائے۔ تو ایک بار ابو سفیان سے بات کر رہا تھا اور یہ بڑی شان سے بات کر رہا تھا، تمہارے باپ دادا ایسے تھے، بڑے بہادر تھے، یہ وہ، یعنی دماغی طور سے جو کنڈیشننگ کا کام وہ ہمیشہ جاری رکھتا تھا۔ تو ابو سفیان نے اس سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ نا تمہارے نزدیک پسندیدہ کون ہے، محمد یا اس کے ساتھی یا ہمارا دین؟ تو کہتا ہے، کعب بن اشرف نے کہا کہ تم لوگ زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو۔ مطلب اس بدبخت نے، یہ یہودی تھا، اسے کتاب تھی اس کے پاس، اور اس کو پتا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک اور رسالت اور فرشتے سب پتا تھے، اس کے باوجود یہاں پہ یہ کیا کہتا ہے کہ یہ آپ لوگ بہتر ہو۔ اسی لیے بتایا کہ یہودیوں کے بڑے بڑے جرائم میں سے ایک بڑا جرم یہ تھا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے اور علم کو، جو سچا علم ہوتا تھا، اس کو چھپاتے تھے۔ یہ دونوں کام آج امت مسلمہ کر رہی ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے، اور جو قرآن اور حدیث اور اس میں کیا بولتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایسی بات جو ان کے اپنے مفاد سے ٹکراتی ہے، تو وہ امام، وہ مولوی، وہ ممبر اور وہ جگہ سے بولا نہیں جاتا، وہ لوگ اپنے اپنے ٹیلر میڈ اسلام بنا کے پیش کرتے ہیں، جبکہ اللہ چاہتا ہے کہ جوں کا تو اسلام کو پیش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو پکڑ لی، اور اللہ نے فرمایا، تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لائے اور رکھتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ کعب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے واپس مدینہ آیا تو یہاں صحابہ کرام کی عورتوں کے بارے میں واہیات اشعار کہنا شروع کیا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں جاہلیت جو ہے وہ ایسی کام کرتی ہے۔ یہی حالات سے جن سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اب کعب بن اشرف سے نپٹے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر جن کا نام سلکان بن سلالہ تھا اور جو کعب کے رضائی بھائی بھی تھے، حارث بن اوس اور ابو ابس بن جبر نے اپنی خدمات پیش کی۔ اس مختصر سی کمپنی کے کمانڈر محمد بن مسلمہ تھے، اور یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں بات کی، اور اللہ کے رسول سے پرمیشن لے کے ان کے پاس گئے اس کا قتل کرنے کے لیے۔ تو یہ جاتے جب ہے تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی کہ یہ بہت زیادہ مطلب مالدار ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے حسن کی، اس کی شاعری کی، تو وہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، لیکن وہ ہم سے صدقہ طلب کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے کافی ہمیں مشقت ہوتی، یعنی وہ بات کہی جو اس کے دل کو پسند آ جائے، مال خرچ کرنا، صدقہ دینا بھاری پڑ رہا ہے ہم کو، یہ بات انہوں نے کہی۔ تو کعب کہتا ہے، واللہ ابھی تو تم لوگ ابھی سے یہ بات سوچ رہے ہو، اس کے آگے دیکھنا تم لوگ بہت اکتا جاؤ گے، تھک جاؤ گے۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ جب ہم اس کے پیروکار بن ہی چکے ہیں تو اب اس کا ساتھ تو دینا ہی پڑے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں 1 وسق یا 2 وسق غلہ دے دیں، تو وہ جیسے کوئنٹل آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو کعب نے کہا کہ میرے پاس پہلے کچھ رہن رکھو، یعنی میں آپ کو ایسے کیسے دے دوں، کچھ رہن رکھو۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ آپ کون سی چیز لیں گے؟ تو اس نے کہا کہ اپنی عورتوں کے میرے پاس رہن رکھو۔ دیکھیے کس قدر پست اور چھوٹی ذہنیت کا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی عورتیں کیسے آپ کے پاس رکھ دیں گے، جبکہ آپ بہت ہی خوبصورت بھی ہیں اور مالدار بھی ہیں، تو ہم تو یہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر وہ مسکراتا ہے اور اس کا گھمنڈ اس پر آتا، وہ اترانے لگتا ہے، اور کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے پھر آپ اپنے بیٹوں کو رکھ دے۔ تو کہہ رہے بیٹوں کو صرف اس کے لیے رکھ دے تو لوگ ہم پہ ہنسیں گے نہیں، ہماری بہادری کا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں، ہم اپنے ہتھیار رکھتے ہیں۔ تو یہ ہتھیار اپنے رکھتے ہیں۔ اس طرح سے تینوں جو لوگ یہ آئے تھے، یہ لوگ سب الگ الگ آ کے ایسی سٹوری بتاتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگ ہیں۔ تو وہ رہن کے وہ اپنا ان سے کچھ لون لیتے ہیں۔ تو جب لون لیتا ہے تو کعب بن اشرف ہر ایک سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کچھ رہن رکھو، کچھ گروی رکھو۔ تو سب نے اپنے ہتھیار گروی رکھتے ہیں۔ تو گروی رکھنے سے گروی رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب یہ لوگ تو میرے قابو میں آ گئے، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس سے آنا جانا لگا ہوا ہے، تو کعب بن اشرف کے پاس یہ کیا کرتے ہیں، بہت آسانی سے جا سکتے ہیں۔ تو پھر ایک بار کعب بن اشرف جو ہے وہ سویا تھا، تو یہ لوگوں نے آواز دی اور آپ پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہہ رہے کہ مجھے کچھ کام تھا، آپ سے بات کرنی تھی۔ اس نے بھی نئی شادی بھی کی تھی۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ ابھی مت جاؤ، یہ مجھے لگ رہا خون کی بو آ رہی ہے۔ تو کہہ رہا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں جا کے ابھی آتا ہوں۔ اور جب یہ لوگوں نے
ان کو ملا، کعب بن اشرف سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ لوگ لگے اس کی چاپلوسی کرنے، کرے ارے آپ کہاں ہیں، یہ باتیں وہاں کی باتیں. کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی اچھی خوشبو لگائی ہے، بڑی قیمتی ہے، تو اور اس کا سینہ پھول جاتا ہے اور اس کو یوں چڑھا چڑھا کے تھوڑا دور گھر سے لے آتے ہیں اور اس کو سر کو بولتے ہیں کہ نا آپ اس کو سر پکڑنا تھا تو کس طرح سے پکڑیں. تو کہہ رہے آپ نے کون سی خوشبو لگائی، بہت ہی اچھی ہے، ہم سونگ سکتے ہیں کیا؟ تو بولتا ہاں ضرور. تو جیسے ہی وہ اپنا سر نیچے کرتا ہے تو یہ لوگوں نے کیا کہتے ہیں، صحابی جو تینوں تھے ان اس کو پکڑتے ہیں اور اس کا سر کو قلم کر دیتے ہیں. جب اس کا سر قلم ہوتا ہے تو یہ بہت تیزی سے چیخ مارتا ہے، اس قدر تیز چیخ مارتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے نا پتہ چل جاتی ہے، کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اب اس کا کام تمام ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے اسے مار لیا، چنانچہ آپ نے بھی اللہ اکبر کہا. جب اس قدر بلند چیخ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میرے صحابہ کرام جو ہے ان لوگ کامیاب ہوئے. جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ چہرے کامیاب رہیں. ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طاغوت کا سر آپ کے سامنے رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل پر اللہ کی حمد و ثنا کی اور حارث کے زخم پر لعاب لگا دیا جس سے وہ شفا یاب ہو گیا. اس میں ایک جو صحابی تھے ان کو تھوڑا سا زخم آ گیا تھا. ادھر یہود کو جب اپنے طاغوت کعب بن اشرف کے قتل کا علم ہوا تو ان کے ہٹ دھرم اور ضدی دلوں میں رعب کی لہر دوڑ گئی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ محسوس کر لیں گے کہ امن اور امان کے ساتھ کھلواڑ ہوگا تو وہ کیا کریں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں. کیوں جیسے جیسے وہ کام کر رہا تھا اللہ کے رسول کو چھوڑتے گئے، پھر جب پکڑا تو اتنے سخت پکڑی اور عہد و پیمان کا احترام نہ کرنے والوں پر نصیحت اگر کارگر نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کا استعمال سے گریز نہ کریں گے. اس لیے انہوں نے اپنے اس طاغوت کے قتل پر چراں کچھ نہیں کیا، بلکہ ایک دم چپ سادھے پڑے رہے، ایفائے عہد کا مظاہرہ کیا اور ہمت ہار بیٹھے. یعنی سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم قیادت کی بدولت. اور آج ہمارے رہنما کیا کرتے ہیں کہ اپنا وہ نہ ان کا ڈیفنس سسٹم صحیح ہے، نہ ان کا انٹیلیجنس سسٹم صحیح ہے، کچھ بھی صحیح نہیں ہے. وہ صرف اپنی عیاشیوں میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں وہ کنسرٹ کروا رہے ہوتے ہیں، کہیں میوزک پروگرام کروا رہے ہوتے ہیں، کہیں معلوم پڑ رہا ہے کہ ان کو اتنی پریشانی ہے اسلام سے کہ جیسے لگتا ہے کہ انہوں نے زبردستی اوڑھا ہوا ہے. خیر بہرحال غزوہ بحران ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑی فوجی اطلاع یہ دی گئی کہ جس کی تعداد 300 تھی. اس فوج کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول آخر سن 3 ہجری میں بحران نامی ایک علاقے کی طرف تشریف لے گئے. یہ حجاز کے اندر فرا کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام تھا، یعنی یہاں پہ منرلز اور مائنز بہت تھے، اور ربیع الاخر اور جمادی الاولیٰ کے 2 مہینے وہیں قیام فرمایا اور اس کے بعد مدینہ تشریف لائے. کسی قسم کی لڑائی سے سابقہ پیش نہیں آیا. پھر سرایہ زید بن حارثہ، یہ جنگ احد سے پہلے مسلمانوں کی آخری اور کامیاب ترین مہم تھی. اب دیکھیے بدر کے بعد اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو سرایہ تھا یہ آخری تھا، اس کے بعد پھر کیا ہو جاتا، احد ہو جاتی ہے اور حضرت زید بن حارثہ اس کی قیادت کر رہے تھے. اس سال ملک شام جانے والے تجارتی قافلے کا کارواں منتخب کیا گیا. قریش سے کہا گیا محمد اور اس کے ساتھیوں نے ہماری تجارتی شاہراہ ہمارے لیے پرصعوبت بنا دی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کے ساتھیوں سے کیسے نمٹیں. وہ ساحل چھوڑ کر ہٹتے ہی نہیں ہے اور ہم جو ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں، جو اور دوسرے راستے ہیں وہ بہت پرخطر اور بہت لمبے ہیں. تو صفوان اس سوال کے بعد اس موضوع پر غور و خوض کرنا شروع ہو گیا. آخر اسود بن عبد المطلب نے صفوان سے کہا کہ تم ساحل کا راستہ چھوڑ کر عراق کے راستے سفر کرو، یہ راستہ بہت لمبا ہے، نجد سے ہو کر شام جاتا ہے اور مدینہ کے مشرق میں خاصے فاصلے سے گزرتا ہے. تو قریش اس راستے سے بالکل ناواقف تھے، یعنی یہ بہت ہی لمبا راستہ ہوتا تھا. لیکن اب ان کے بعد ان کو کیا کرنا ہوگا، اب ان کے پاس کوئی آپشن تھا نہیں. اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے، باقاعدہ ان کی بٹالین جو ہے اس پہ گشت کر رہی تھی، ان کو خبریں مل رہی تھیں. لیکن یہ لوگوں نے کہا کہ چلو اب ہم یہی لمبا چوڑا جو راستہ ضرور ہے لیکن ہم اسی کو ہی اپنائیں گے. اب اس کو راز میں رکھا، لیکن یہ راز میں بات تھی اور ہوا یوں کہ اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی. خبر اس طرح سے ملی کہ یہ صفوان بن امیہ کی قیادت میں نئے راستے روانہ ہوا، مگر اس کا روح رواں اور سفر کے پورے منصوبے کی خبر مدینہ پہنچ گئی. ہوا یہ کہ سلید بن نعمان جو مسلمان ہو چکے تھے، نعیم بن مسعود کے ساتھ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے،
کہ سلید بن نعمان مسلمان ہو چکے تھے اور نعیم بن مسعود جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہ رہے تھے. لیکن یہ لوگوں نے کیا، وہ ایک شراب کی محفل میں دونوں، اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو مجلس میں جمع ہوئے. یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ. جب نعیم پر نشے کا غلبہ ہوا تو انہوں نے قافلے اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی تفصیل جو ہے بیان کر ڈالی. تو سبیت جو تھے وہ پوری خبر کو برق رفتاری کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور ساری تفصیل بتا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا اور اس طرح سے حضرت زید نے نہایت تیزی سے راستہ طے کیا. اور ابھی قریش کا قافلہ بالکل بے خبری کے عالم میں، اور کیونکہ ایک تو راستے سے ناموس نہیں تھے، مطلب جانتے نہیں تھے، اور راستوں سے انجان اور لمبا راستہ تھا، تو ان کو کروا نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے اتر رہا تھا کہ اسے جا لیا اور اچانک یلغار کر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا. صفوان بن امیہ اور دیگر محافظین کو ان کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا. مسلمان نے قافلے کے سے نہ 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا. ظروف اور چاندی کی بہت بڑی مقدار تھی جو قافلے کے پاس تھی، اور جس کا اندازہ 1,00,000 درہم بطور غنیمت ہاتھ آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکالا، مال غنیمت کو رسالے کے افراد پر تقسیم کر دیا. اب بدر کے بعد قریش کے لیے سب سے بڑا غم اور علم اور نہ بولتے ہیں نا بے عزتی والی نیوز آئی تھی. بہت بری خبر تھی ان کے لیے، اتنا بڑا نقصان ان کا ہو گیا تھا. بدر کے بعد یہ دوسرا بہت بڑا نقصان ہوا. تو اہل مکہ کو بدر کی جو شکست تھی، اب وہ جو زخم تھا وہ کھل گیا. اب ان لوگوں نے تو اس قدر بولتے نا کہ آپے سے باہر ہو گئے. جو آپ یاد کریں کہ وہ جو ابو سفیان جو قافلہ کو لے کر آیا تو اس میں بہت سارا مال تھا. ابو سفیان نے اعلان کیا کہ یہ مال کا جو بٹوارہ بھی نہیں ہوا تھا، اس نے کہا کہ اب یہ تیاری ہے دوسری جنگ کے لیے. بولتے آپ لوگ کیا کرو، فی سبیل اللہ، جیسے ہم نہیں بولتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کہہ رہے کہ آج ہمارا دین خطرے میں ہے، اس کے لیے تم لوگ ہے نا خرچ کرو. تو سب نے اپنا اپنا منافع، اپنا پیسہ، سب کچھ ہے نا سفیان کے حوالے کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کی تیاری کریں گے. تو جن لوگوں نے، اللہ رب العالمین اس کو کہتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں، تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر یہ مغلوب کیے جائیں گے. اور اس طرح سے یہ لوگوں نے کیا کیا، قریش کا لشکر، سامان جنگ اور کمان، جو آپ اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے تو بتے کل 3,000 فوج تیار ہوئی. قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلیں تاکہ حرمت و ناموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ ہمارے ساتھ رہے کہ ان عورتوں کی حرمت کا کیا. اور اس کے بعد چند عورتیں بھی جو اچھے خاندان کی تھی وہ بھی شامل ہوئی، جس میں سے جن کی تعداد 15 تھی، اور ان کی جو بولتے نا لیڈر تھی وہ ہندا تھی، ہندا بن عتبہ. اور اس نے اپنی قسم کھائی تھی کیونکہ اس کے بڑے بڑے، اس کے باپ، اس کے بھائی اور اس کا سب کچھ جو لٹ گیا تھا تو یہ ماتم کر رہی تھی. اور اس نے کہا تھا کہ میرے پر ماتم حرام ہے جب تک میں، اور حضرت حمزہ نے اس کے باپ کا قتل کیا تھا تو اس نے وہ کیا تھا کہ میں جب تک حمزہ کا کلیجہ نہیں چپاؤں گی مجھے سکون نہیں ملے گا. اس لیے بہت جوش دلانے کے لیے یہ لشکر کے ساتھ تھی. ابھی پوری تیاری کے بعد مکی لشکر نے اسی حالت میں مدینے کا رخ کیا، اور اس کے خلاف غم و غصہ، انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں شعلہ بن کر بھڑک رہا تھا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ قریش کی ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاری کا بہت نہایتی غور سے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے اس کی پوری ڈیٹیل لکھ کے کیا کیا، مدینہ بھیج دیا. اور ان کا جو پیغام لے جانے والا تھا وہ بہت پھرتیلا ثابت ہوا. اس نے مکہ سے مدینے کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت صرف 3 دن میں طے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری ڈیٹیل بتا دیا. یہ خط حضرت ابیہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی کو پڑھ کر سنایا. آپ نے انہیں رازداری اور برتنے کی تاکید کی اور جھٹ مدینہ تشریف لا کر انصار اور مہاجرین کے قائدین سے صلاح و مشورہ کیا. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خط خود نہیں پڑھ سکتے تھے، تو کس نے پڑھ کے سنایا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس رسول کو، اس بندے کا پوری حیات طیبہ کو دیکھے انٹیکٹ رکھا ہے، تاکہ کبھی کسی کافر، کسی دہریے کے دماغ میں کوئی بات، کوئی سوال جو ہے کھڈمٹ نہ ہو قیامت تک کے لیے.
ہنگامی صورتحال کے مقابلے کی تیاری ہوتی. اب آپ ادھر انصار کا جو مختصر دستہ تھا اس میں سعد بن معاذ اور سید بن خزیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے. انہوں نے سب سے پہلے ایک مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی نگرانی کریں گے رات اور دن. وہ لڑائی ہوگی تب ہوگی، لیکن ان کو تب سے یہ لگ رہا تھا کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دشمن آ کے، چھپا ہوا دشمن آ کے ہماری صفوں میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نقصان نہ پہنچائے. اور پھر مکی کے لشکر مدینے کے دامن میں، ادھر مکی لشکر معروف کاروانی شاہراہ پر چلتا رہا. جب ابوا پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی، اب دیکھیے یہ جو تھی ہندا جو تھی ابو سفیان کی بیوی بھی تھی، ہندا بن عتبہ نے یہ تجویز پیش کی کہ وہ دیکھیے جہالت کی اس وقت بہت تھا کہ ہم کیا کریں گے، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ کی جو قبر ہے اس کو اکھاڑ دیں گے. تو پھر یہ کام حضرت سفیان نے کیا، اس نے منع کیا اور اس نے کہا کہ یہ تم بہت زیادہ دشمنی کر رہی ہو. یہ بھی سوچو بدر میں ہمیں ہار ہوئی تھی اور اس سے پہلے بھی ہار ہوئی حضرت زید بن حارثہ سے، یہ اتنا دشمنی مت کرو کہ مطلب نبھا نہ پائیں. تو پھر وہ بھی چپ ہو گیا اور کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا. یہ ساری باتیں میں کیوں بتا رہی ہوں کہ اس عورت کو، اس خاتون کو اس قدر ابھی فی الحال اسلام سے دشمنی ہے، اور یہ اپنے غلام کو اس کنڈیشن پہ رکھتی ہے کہ جو حمزہ کو شہید کرے گا تو میں تجھے آزاد کروں گی. اور اتنی شدت سے نفرت کرنے کے باوجود اور اس کو اللہ نے کیا کیا، اسلام کی دولت دی. اب ہم دیکھیں گے کل مدینہ کی دفاعی حکمت عملی کے لیے مجلس شورا کا جو اجلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتخب کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر، شکراً.